میرے عزیز دوست شاہ زیب خانزادہ نے اگلے روز ایک شو کیا جس پہ اس نے لاہور اور کراچی کا کمپیریزن کیا. لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کراچی میں نہیں ہوئی. میں نے سوچا میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ دوں کیونکہ انہوں نے بہت کم پوائنٹس کو ٹچ کیا. ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ نہ مجھے کوئی قائم علی شاہ صاحب سے محبت ہے, نہ شہباز شریف صاحب سے محبت ہے, لیکن ایک آبجیکٹیو انالیسس ہے میرا, کیونکہ 50 سال میں کراچی رہا الحمدللہ, اور بہت ہی مطلب کچھ ہی مہینوں پہلے میں اب لاہور شفٹ کیا ہوں. اور میری بیگم جو بھی ساتھ بیٹھی ہیں وہ اس بات میں میری خاص دشمن ہے. وہ کہتی ہیں میں ان کو کہاں کسی گاؤں میں لے کے آ گیا ہوں جہاں پہ لوگ نہ وقتی پابندی کرتے ہیں, نہ زبان کا خیال کرتے ہیں, نہ کمٹمنٹ کا ان کو خیال ہے. تو لیکن ٹھیک ہے, لیکن لاہور کے ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں. تو تاکہ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ایئرپورٹ سے بھی کراچی سے ہی آ رہی تھی, تو میں نے کہا یہ بیسٹ موقع ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا. تو میں نے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے اور میں انہیں کو کہوں گا کہ مدد کرتی رہیں, میرے پوائنٹس مجھے یاد کراتی رہیں. سب سے پہلے بل بورڈز, جو کراچی کے بل بورڈز ہیں وہ ایک سیفٹی ہیزرڈ تو ہیں ہی, لیکن انسان کی روح کا جنازہ نکال دیتی ہیں. اتنا بل بورڈ ہے کراچی میں, اتنا بل بورڈ ہے کہ آپ چین سے کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھ سکتے. ہر جگہ اشتہار ہی اشتہار ہے اور نہایت واہیات اشتہار ہے. لاہور میں بل بورڈز تقریباً نہیں ہیں, اور کم از کم جن علاقوں میں ہم گھومتے ہیں جو کہ تقریباً لاہور کا 40% حصہ ہے, اس میں کوئی بل بورڈ نہیں پایا جاتا. کراچی میں غلاظت کے ڈھیر ہیں, میں اس کو کچرا یا کباڑ نہیں کہوں گا, وہ غلاظت ہے. اور اس غلاظت کو جگہ جگہ ڈھیروں انبار پہاڑ کے پہاڑ اس کے کھڑے کر دیے گئے. لاہور میں ایسی کوئی سچویشن کہیں بھی نہیں ہے. ایک پراپر ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے. اس پہ شاہ زیب نے یہ بات کی, اس لیے میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کروں گا. میں یہ ٹول پلازا پہ پیسے دے دوں اور میں بیگم سے ریکویسٹ کروں کہ مجھے پوائنٹس بتائیں. ہاں یہ سب پکڑ لیں, مجھے بتاتی رہے گا, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ان کے ہم 10 روپے دے دیں. ابھی ہم رنگ روڈ پہ چڑھ رہے ہیں, اور یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ لاہور کی جو روڈیں ہیں وہ نہایت کشادہ ہیں, اور ان کے اوپر ٹریفک کی کوئی شکریہ بھائی, ان پہ ٹریفک کی کوئی خوفناک بھرمار نہیں ہے. اب ہم رنگ روڈ پہ آ گئے ہیں, اور یہ رنگ روڈ بذات خود اس کا اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے لاہور شہر کے لیے کہ نہ اس نے ٹھیک ٹھاک کنجیشن کم کی ہوئی ہے, اور آپ کو لاہور کے ایک سرے سے دوسرے پہ جانا ہو تو آپ اس رنگ روڈ سے جا سکتے ہیں. رنگ روڈ کے بعد اس بات کیا بھائی, اسپیڈ بریکرز. ہاں یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کراچی میں اتنے خوفناک قسم کے اسپیڈ بریکرز ہیں جو کہ ایکچولی کار بریکرز ہیں, وہ آپ کی گاڑی کی ہڈیاں توڑ سکتے ہیں. لاہور میں اسپیڈ بریکرز نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو وہ شریفانہ اسپیڈ بریکرز ہیں جو کہ کیٹ سائز لگا کے ہلکا بمپ دیتی ہیں, آپ کی گاڑی کی ہڈیاں اور انچر پنچر ڈھیلا نہیں کرتے. آپ ایکچوئل اسپیڈ بریکرز ہیں جس میں مجھے کوئی شکایت نہیں. پاٹ ہولز, کراچی کی سڑکیں اتنی خوفناک حد تک ٹوٹی ہوئی ہیں, ایسے بھیانک کھڈے ہیں ان کے اندر کہ اللہ رحم کرے. اور ایک دو سڑکیں تو خصوصی طور پہ ان پہ کھڈے ہیں. یعنی کہ میں مثال دوں آپ کو, جو دہلی کالونی کے آگے روڈ ہے جو کہ ایکچولی ڈیفینس سے آ رہی ہے اور کلفٹن کی طرف جا رہی ہے, اس روڈ پہ اتنے خوفناک گڑھے ہیں کہ اللہ کی پناہ. لاہور میں گڑھوں والی روڈیں نہیں پائی جاتی. ہاں جی آگے. ہاں گنز اینڈ گارڈز. یہ جتنی دیر ہم گاڑی چلا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر میں اتنی گاڑی چلائی ہوتی تو کم از کم 20-25 لینڈ کروزریں, ان کے پیچھے ٹوئن کیبیں اور ان کے بھیانک اور خوفناک قسم کے گارڈز جو انہیں مشین گنیں پکڑی ہوتی ضرور دکھتے. لاہور میں ایسی چیزیں نہیں دکھتی. آپ کو اگر کسی کا گارڈ دکھتا بھی ہے پیچھے تو انہیں مشین گنیں آپ کے منہ کی طرف نہیں کی ہوئی ہوتی, اور وہ ایک وحشت اور دہشت نہیں پھیلا رہے ہوتے سڑکوں پہ, تمیز سے جا رہے ہوتے. لیکن ہاں یہ میں ایک ڈسکلیمر دیتا جاؤں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر لوگ مجھے اسپیسیفک ایگزامپلس دیں گے تو ہاں کراچی میں بھی بہت سی اچھائیاں ہیں اور لاہور میں بھی بہت سی برائیاں ہیں. یعنی کہ لاہور میں بھی کبھی کبھار آپ کو کوئی مطلب گیلانی صاحب کی اولاد پھرتی دکھے گی جو انہیں نہایت بد تہذیب قسم کے گارڈ ساتھ میں ہوتے ہیں, اور آپ کو یاد ہو چند ماہ پہلے ان کے گارڈ نے کسی کو مار بھی دیا تھا, کوئی بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو ایسی بدتمیزیاں یہاں بھی ہوتی ہیں لیکن جنرلی نہیں ہوتی. آگے کیا بھائی, پولیس موبائلز. لاہور کے اندر اگر کراچی میں اتنی دیر ہم گاڑی چلائیں تو آپ کو کم از کم 10-12 ٹوٹی ہوئی بالکل لٹکی ہوئی پولیس کی موبائلز ضرور دکھیں گی, جس میں نہایت ہی میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کراچی بھی آنا ہوتا ہے, نہایت ہی
ڈراؤنے پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے. پنجاب پولیس سندھ پولیس سے کہیں زیادہ ڈراؤنی ہے, لیکن وہ جو ٹوٹی پھوٹی موبائلوں کے اوپر شکار کی تلاش میں پھرتے ہیں وہ پنجاب پولیس نہیں کرتی. پنجاب پولیس کے ہتھے آپ چڑھ گئے تو صاحب اللہ ہی آپ پہ رحم کرے, بچنے کا کوئی طریقہ نہیں. لیکن یہ سندھ پولیس کی طرح کراچی پولیس کی طرح جگہ جگہ شکار کی تلاش میں آدم بو کرتے ہوئے نہیں کر رہے ہوتے. فلاورز اینڈ سیزن جب موسم آتا ہے یہاں پہ تو مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب نے کون سا جادو کیا ہوا ہے, کتنے لوگوں کی فورس ہے, لیکن اتنے خوبصورت اور آرگنائز طریقے سے لاہور میں پھول لگائے جاتے ہیں کہ اس کی مثال شاید فرانس میں تو ملتی ہو, اس کے علاوہ مجھے کہیں وہ مثال نہیں ملی. جس محنت سے ایک ایک پھول بوٹا لگایا جاتا ہے, اتنے حسین رنگ بکھرتے ہیں لاہور میں, اس کے لیے واقعی شہباز شریف صاحب کو سلام کرنا چاہیے, چاہے انہوں نے باقی جو بھی غلط کام کیا ہو, لیکن اس معاملے میں جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کا بہت خوبصورت کام کر رہا ہے. یہ تو آپ اگری کریں گے, اس پر بحث نہیں ہو سکتی, اگری کریں. آگے کیا ہے, لینڈسکیپنگ ایوری ویئر. کوئی بھی چوراہا ہے, کوئی بھی گلی کا کونا ہے, اس پہ خوبصورت لینڈسکیپنگ ہوئی, ایک محنت ہوئی ہوئی ہے. کراچی میں صحرا, مانتا ہوں صحرا ہے, لیکن اس صحرا پہ بھی بہتر کام ہو سکتا ہے, اس کو بھی کسی نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں پہ مٹی کے انبار اور ڈھیر چھوڑے گئے. یہاں پہ یقیناً لینڈسکیپنگ, اور بھی آپ کو شاید مثالیں, بلکہ میں کام کرتا ہوں نا, میں یہیں اتر جاتا ہوں تاکہ آپ کو نواز شریف انٹرچینج جو ہے اگلے سے لینا ہوگا, مجھے اگلے سے میں نواز شریف انٹرچینج سے اتر جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ایک جو راؤنڈ باٹ ہے اسی کی لینڈسکیپنگ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ابھی دیکھتے ہیں, ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ کیا, درخت. لاہور میں اتنا درخت لگایا گیا ہے اور کراچی میں اتنا درخت کاٹا گیا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ صاحب ماشاءاللہ رنگ روڈ پہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور میں لیفٹ جا رہا ہوں, انکل آپ رائٹ جا چلیں, انہوں نے کم از کم ہاتھ لا کے سوری کہہ دیا, ان کی بڑی مہربانی. یہ میں اس ایگزٹ سے اتر رہا ہوں اور یہ ایک بہت بڑا انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا جس کا نام ہے نواز شریف انٹرچینج. اس کا میں ایک چکر آپ کے لیے کاٹوں گا تاکہ آپ صرف اس کی لینڈسکیپنگ دیکھتے ہیں. یہ آپ آئی ہوپ کہ آپ دیکھ سکیں یہ لینڈسکیپنگ. میرے لیفٹ پہ ہے, آئی ڈونٹ نو میرا یہ ڈیش کیم پک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, لیکن بہرحال لیٹ می ٹرائی. کہیں بھی آپ کسی بھی ریمپ سے اتریں, کہیں بھی جائیں, بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے اس کی. وہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈسکیپنگ, اینڈ مین راؤنڈ اباؤٹ مجھے آئی ایم شیور کہ آپ کو دکھے گا. ابھی ٹھہریے. اور یہ ڈیفینس کا وہ علاقہ ہے جہاں بالکل نئی کنسٹرکشن ہے, تو بھی آپ کو درخت نہیں دکھ رہے. شہباز شریف صاحب نے ایک غضب کیا, مین بلوارڈ بناتے وقت جو خوبصورت پرانے درخت ہے وہ کاٹ کے انہوں نے وہ کھجور کے درخت لگا دیے, کیونکہ البادشاہ الکنگ السعود کہ وہ بہت امپریسڈ ہیں, اور السعودیہ العربیہ الپاکستانیہ سے بھی بہت خوش ہیں وہ, تو انہوں نے یہاں پہ سعودی عرب بنا دیا, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کسی ایسے اینگل سے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ یہاں اوپر سے گھما کے آتا ہوں تاکہ آپ کو یہ انٹرچینج سامنے دکھ جائے. میں ابھی کیمرہ گیری نہیں کرنا چاہ رہا کہ پھر کچھ میرے ایک امریکہ میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں 40 سال سے رہ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ گاڑی میں ویڈیو بنانا منع ہے. بھائی یہ کیمرہ ایک ماؤنٹ پہ لگا ہوا ہے اور میں صرف بول رہا ہوں, جس کو بات چیت کرنا کہتے ہیں, تو یہ کوئی غیر قانونی یا کوئی ڈینجرس کام نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کی محبت میں کیمرہ گیری نہیں کرتا. اور میں آپ کو یہ دیکھیے, یہ جو آپ کو سامنے لینڈسکیپنگ دکھ رہی ہے, صرف یہ ایک چوراہا ہے. اس کی مثال آپ کو کراچی میں کہیں نہیں ملے گی, اور لاہور میں یہ ایک نہیں, ایسے اتنے چوراہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اور ہر چوراہا اتنا خوبصورت ہے. ایک بات میں ضرور یہاں کامنٹ کرنا چاہوں گا, کیا اچھا نہیں, ایکچولی غلطی میری تھی, وہ میرے رائٹ سے آ رہے تھے اور مجھے ان کو جگہ دینی چاہیے تھی. اچھا یہ اگلا پوائنٹ کیا ہے, فون بند ہو گیا؟ نہیں کیا بات ہے, ایسے کیسے فنش, چیٹنگ نہ کریں, ایسے چیٹنگ نہ کریں. وائٹ روڈز کی تو بات ہو گئی. میری بینا کے بس میں ہو تو وہ ہر کوئی موقع ایسا نہ جانے دیں جہاں میں لاہور کی تعریف کر سکوں. آپ نے مجھے کہا تھا کراچی سے کچھ ویڈیوز بنا کے آنا. جی وہ کراچی ویڈیو آپ لائن ملا نہیں آپ کو گاربیج. اللہ کا شکر ہے کراچی بہت صاف ستھرا تھا. کیا بات ہے, کیا وہ اصل میں صاف ستھرا ہی تھا, بارش نے سارا گند بہا دیا. نہیں واقعی میں وہاں پہ روڈ پہ جو تھے وہ کافی مطلب صفائی تھی, صفائی ہو رہی تھی صفائی میں نے دیکھا. اچھا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے لاہور کراچی کے ڈفرینس کا جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. ہماری فوج کو 1000 سلام, ان کی محنت کی, ان کی شہادت کی, اس ملک کی حفاظت کی. اور اگر ملک ہے, میں سمجھتا ہوں
بچا ہوا تو وہ انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا, وہی فوج ہے جس کے کنٹرول میں کراچی کا ڈی ایچ اے ہے, اور وہی فوج ہے جس کے کنٹرول میں لاہور کا ڈی ایچ اے ہے. یہ لاہور کا ڈی ایچ اے ہے. کراچی کا ڈی ایچ اے, میں اللہ معاف کرے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. جتنا غضب لوٹ اس کی سڑکوں پہ جو نالے کھود دیے ہیں اس پہ مچایا گیا. میں نے پہلے بھی کئی تصاویر لگائی ہیں, میں ریکارڈ میں سے دیکھتا ہوں مل جائیں. کراچی کے ڈی ایچ اے میں جہاں پہ کچھ نہیں, ٹوٹی ہوئی روڈ ہے, فیز 8 جہاں کنسٹرکشن کا دور دور کوئی چانس نہیں ہے, وہاں کی سائڈ واکس پہ وہ این وی پی یا وہ جو پیورز ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں, پھر ان کو اکھاڑ کے ان کی جگہ لائنیں ڈال دیتے ہیں اور وہ پیور سارے کچرا کر دیتے ہیں, پھر نئے پیورز لگاتے ہیں. جہاں میں رہا ہوں پچھلے کوئی 20 سال سے کراچی میں, جہاں میرا اپنا آفس اور گھر تھا, اس کے آگے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ, کچی فٹ پاتھوں پہ وہ پورے پیورز لگائے جاتے ہیں. 4 مہینے کے بعد وہ پیورز اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے. تو وہ جو غضب ڈی ایچ اے کراچی ہے اس کا کمپیریزن میں چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے لاہور سے کیا جائے. یہ میں بھی صرف ڈی ایچ اے لاہور میں فیز 6 میں, فیز 6 ہے نہیں, فیز 6 ہے, اور فیز 8 پر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کون سے فیزز ہیں. میں انٹر کیا ہوں, یہ آپ لاہور ڈی ایچ اے کی ذرا سڑکیں دیکھیے. یہ جو ایک سڑک ڈی ایچ اے میں سے گزر رہی ہے یہ شارع فیصل سے زیادہ چوڑی ہے. اس کی سروس روڈز دیکھیے, اس پہ درخت دیکھیے, اس کی صفائی دیکھیے, یہ روڈ دیکھیے. کیا ہو گیا ہے ڈی ایچ اے کو کراچی میں, بیڑا غرق انہوں نے اس کا کر دیا. تو یہ سوال میں آپ سب کے پاس چھوڑنا چاہوں گا کہ بھائی کیوں اتنا مشکل ہے ڈی ایچ اے کراچی کو اپنا جو حساب کتاب ہے اس کو صحیح کرنے میں. اور میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, لیکن ڈی ایچ اے جو کہ ڈیفینس سوسائٹی ہوا کرتا تھا, اس نے وہ نالوں میں اتنا غضب مچایا, وہ معاملہ کورٹ پہ گیا, انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ڈیفینس سوسائٹی کو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کر دیا اور سی بی سی کے حوالے کر دیا روڈ کی مینٹیننس. اور آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ جو گٹر ہے جس کو وہ روڈ کہتے ہیں, اس گٹر کا ذمہ دار کون ہے, اس ندی نالا جو انہوں نے ہر سڑک پہ بنا دیا ہے اس کو کون ریپیئر کرے گا. وہ جو پیسے جس میں کھائے گئے, اربوں روپیہ ڈبو دیا گیا, اس کا حساب ہم ڈی ایچ اے سے لیں یا سی بی سی سے لیں. اور سی بی سی کہتی ہے ہمارا قصور نہیں, ڈی ایچ اے کہتے ہیں وہ تو سوسائٹی تھی جان چھوٹی, اور اب تو میرے خیال سے وہ کیس بھی کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے اور اب اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. میں اب کہنے کو کوئی خاص نہیں, لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو صرف ایک ڈرائیو دے دیتا ہوں ڈی ایچ اے لاہور میں سے, تاکہ آپ کو جو لاہور کا حسن ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے. اور ایک بات اور, میری جو بینا صاحب نے بیٹھی ہے اس کو بڑا شوق ہے ڈرائیو پہ نکلنے کا, گھومنے پھرنے کا, اور جتنا عرصہ ہم کراچی رہے میں نے کبھی گھر سے نکل کے نہیں دیا کہ بھائی میں کراچی میں گاڑی نہیں چلاؤں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور آتے ہی ساتھ میں نے گاڑی چلانی شروع کر دی الحمدللہ, کیونکہ مزہ آتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہاں, اسی لیے کیونکہ روڈیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں, روڈیں کشادہ ہیں, ٹریفک تمیز دار ہے, وارڈنز ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جب میں آیا نیا لاہور تو مجھے قوانین کا اندازہ نہیں تھا, میں تو جنگل سے آیا تھا. تو 2-3 بار وارڈنز نے روکا بھی, میں نے فائن شائن بھی دیے, تو اس کی ویڈیو بھی پہلے میں لگا چکا ایک دفعہ. اور ایک بار مجھے وارڈن نے پوچھا سر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں, میں نے کہا یار مجھے کیا پتا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. کہتا آپ کہاں سے, میں کراچی. تو کہتا کراچی میں ایسا نہیں ہوتا کیا, میں نے کہا بھائی کیسی مذاق کر رہے ہو, اگر کراچی میں ایسا ہوتا تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا, ہم نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. لیکن بہرحال یہ صرف میں آپ کو گھما رہا ہوں ڈی ایچ اے کے اندر تاکہ آپ کو روڈوں کا تھوڑا سا اندازہ ہو. ہاں جی, کہاں تک پہنچے؟ اوکے, سوری وہ ایک ذاتی فون کال آ گئی تھی اس لیے میں نے اس کی آواز میوٹ کر دی تھی. ایڈٹ میں نہیں کر رہا ہوں اس ویڈیو کو تاکہ آپ ویسے ہی دیکھیں جیسا کہ ہے. اور رائٹ پہ ہمارے لمس ہیں. اور ڈی ایچ اے لاہور میں جو کمال ہے وہ یہ کہ جو ڈی ایچ اے کی جگہ ہے جو خالی پلاٹ ہی پڑا ہے, خیر اللہ بھی مہربان ہے, بارش ہوتی ہے یہاں سبزہ اگتا ہے, لیکن وہ سبزہ جنگل بھی بن سکتا ہے. ڈی ایچ اے لاہور اب یہ دیکھیے ماشاء اللہ, اللہ ان کو ہمت دے. اب یہ بھی شاید شہباز شریف صاحب کا کمال ہے, والے یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چک کے میرے آگے آ جاؤ. یہ جو لاقانونیت اس قوم کی ہے نا وہ کوئی نہیں صحیح کر سکتا.
اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہی لاقانونیت اس قوم کو ڈبو دے گی. یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی جو قوم ہے وہ ترقی نہیں کرنا چاہتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم برباد ہوں اور ہم اسی طرح برباد ہوتے رہیں. یہ اب ہم جا رہے ہیں للیک چوک کی طرف. یہ وہ چوک ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے دھرنوں کے دوران پی ٹی آئی والوں نے چھوٹی سی اپنی ایک پارٹی لگائی ہوئی تھی. لوگ شوق تو نہیں تھے وہ, لیکن جب کیمرے کا ٹائم ہوتا تھا شام کو تو تھوڑے سے 150 لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ خیر پی ٹی آئی کے خلاف بولنے یہ پارٹ ہم نکال دیں گے. پی ٹی آئی بیچارہ ویسے ناراض ہے آج کل ہم سے سب. یہ اب ہم آ گئے ہیں اگین. اچھا ایک اور چیز غور کیجیے, انٹرسٹنگ ہے اور آپ اگری کریں نہیں ساری بات کرتے میں نے جھوٹ تو کچھ نہیں بولا. یہاں پہ کمرشل اس میں دیکھیے پارکنگ کتنی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ کتنی ہے. ہر پلازا, یہاں پہ پلازا کہتے ہیں اس کو, ہر پلازے کے آگے پارکنگ کا ذرا کوانٹٹی دیکھیے. کراچی میں بلڈنگوں کے آگے ڈی ایچ اے میں 4 یا 6 یا 8 فٹ کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پتلی سی 25 فٹ کی روڈ ہوتی ہے اور پھر دوبارہ اس طرف کی جگہ ہوتی ہے, وہ پارکنگ. یہاں کی ذرا لینڈسکیپنگ اور یہ جو صرف جگہ ہے مکانوں کے آگے یہ دیکھیے کتنی ہے. اور یہ ایک سڑک نہیں ہے, ڈیفنس کی ہر سڑک پہ یہی معاملہ ہے. بہرحال یہ تھے میرے حساب میں لاہور اور کراچی کے اصلی فرق جو کہ روزمرہ کی زندگی میں کم از کم مجھ جیسے ایک شخص کے لیے بہت اہم ہے. بینا کے لیے اہم ہو یا نہ ہو, وہ کہتی ہے رہنا میں نے شہر میں ہے چاہے ٹوٹا ہو, یہ گاؤں پنڈ کی زندگی مجھے پڑتا کیوں ہوئی. کریکٹ, رہنا کراچی میں. میمن بچی ہے بھائی, وہ اس کو کراچی کا ہے, اس کو لاہور بیچارہ سمجھ نہیں آتا. لاہور ذرا سادہ معصوم شہر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم بھی کراچی کی میمن کو اٹھا کے یہاں نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کر ہی لے گی. پھر ملاقات ہوگی.